اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عجبت لرجل، مجھے بڑا تعجب آتا ہے انسان پر کہ جس کی ابتدا کیا ہے، ایک نطفۃ مہینۃ حقیرۃ، ایک گندے پانی کے نطفے سے، اور فرمایا مجھے حسرت ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جیفۃ قذرۃ، جب یہ مر جائے گا تو بدبودار لاش ہو، کوئی اس کے قریب بھی نہیں بیٹھے گا، کہیں جلدی جلدی دفن کرو بھائی، اور جب تک زندہ رہے گا تحمل بعرۃ، اپنے پیٹ میں بھی گندگی لے پھرتا ہے، پھر اکڑتا کس بات میں؟ آپ نے فرمایا عجبت لشخص، مجھے اس بندے پہ عجیب تعجب آتا ہے جو آپ کو خان اور چودھری اور وڈیرا اور سردار کہلاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ فرمایا کہ یہ پیشاب کی جگہ سے، جب اس کے باپ نے اس کی ماں سے مجامعت کی تو پیشاب کی جگہ سے نطفہ ٹھہرا نا، یہ وہاں سے نکلے ہیں حضرت، اور پھر جب پیدا ہوئے تو ماں کے فرج سے نکلے، وہ بھی پیشاب کی جگہ ہے، تو ماں خرج من البول مرتين، وہ کیسے اکڑتا ہے؟ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا، جو کہ حضرت علی کے خطبات تھے بڑے خطیب اعظم تھے حضرت علی، اور ان کے خطبات جو ہیں وہ بڑے جامع معنی ہوتے ہیں، ان میں بڑے مواعظ ہیں اور عبر ہیں اور حکم ہیں۔ ان نے فرمایا کہ اس بندے کو اکڑنے کا حق ہے جو اپنے بول و براز پر، اپنے پیشاب پیخانے پہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بیٹھا ہوتا ہے، خود بیٹھا ہوتا ہے اپنی گندگی پر۔ یہ کیسا انسان ہے؟ پھر بھی اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور جھگڑتا ہے کہ جی ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو پیغمبر۔ یہ کیا ہے؟ اس کو تکبر کی کوئی وجہ بھی تو بتائے نا کہ اس کا تکبر کس بات کا؟ حالانکہ انسان جو ہے وہ تو ایک حقیر چیز ہے، اور جب اللہ آسمانوں اور زمینوں کو کون سے پیدا کر سکتے ہیں تو ایک انسان کے پیدا کرنے کی کیا دیر ہے؟ یہ تو ایک ذرے کے برابر چیز ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، وقت اللہ فرماتے ہیں اچھا بنی آدم تم میرے مقابلے پہ آتے ہو، مجھے آج میں نے تمہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جب تمہیں بنا دیا، اور جب تم ماشاءاللہ اپنے لباس میں اکڑ کے چلنے لگے، اور جب تم نے زمین کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اب مال جمع کیا پھر اس کو روک کے رکھا، خرچ بھی نہیں کیا اللہ کے راستے میں، اور جب سانس نکلنے کا وقت آ گیا تو کہا اچھا اب میں خیرات کرتا ہوں۔ اللہ نے حضور نے فرمایا بے وقوف، اب کون سا خرچ کرنے کا وقت ہے؟ خیرات تو وہ ہوتی ہے جو آدمی اپنی زندگی میں خیرات کرے، اپنی صحت میں خیرات کرے۔ مرنے کے وقت تو سب کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مہلت دے دیں، ہم خیرات کر دیں گے، وہ خیرات اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے۔ خیرات تب ہے صحیح شہیح، حضرت نے فرمایا تم تندرست بھی ہو اور تمہیں خود بھی حاجت ہو، وہ ہے خیرات جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، وَيُرْسِلُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے مدنی کے صحابہ پروانے دیکھو، خود محتاج ہیں لیکن اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ ہے خیرات جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں انفق بلالا، بلال خرچ کرو، کیوں گھبراتے ہو؟ ولا تخشى على ذي العرش اقلالا، اللہ کے اوپر امید رکھو، اللہ تمہیں بھوکا نہیں ماریں گے، اللہ تمہیں رزق دیں گے، اور رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علماء نے بڑی اچھی بات دی، انہوں نے کہا اللہ کی ہر چیز تیری ڈیوٹی کر رہی ہے، صرف تو نافرمان ہے۔ دیکھو نا، آپ نے اگر کسی بکری کو ذبح کرو، کبھی اس نے کہا ہے جی مجھے ذبح نہ کرو، کر لو، گوشت کھا لو، چمڑے بھی جوتے بنا لو، اس نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ تو اس کی ہر چیز تیرے تابع ہے، لیکن تو اللہ کے تابع نہیں ہے۔ کبھی قبروں پہ سجدے کرتا ہے اور کبھی مزاروں پہ سجدے کرتا ہے، کبھی غیر اللہ کی نظر نیاز دیتا ہے اور کبھی آستانوں پہ جھکتا ہے، کبھی غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر بھی ان سے مانگ رہا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟
اللہ سے بس ایک بات ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت دے. جب اللہ ناراض ہو جائے نا عقل چھین لے، پھر آدمی کو سمجھ نہیں آتی بات. اب دیکھیں جتنا ہندو ہیں یہ جو ان کے دیوی دیوتے ہیں خود بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. کوئی مٹی سے بناتا ہے، کوئی لوہے سے بناتا ہے، کوئی پیتل سے بناتے ہیں، بڑے لوگ سونے کے بھی بناتے ہیں، لیکن خود ہی بناتے ہیں. جب بن جاتا ہے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا جی میری مدد کرو. وہ تم نے بنایا ہے اس کو بیوقوف، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہمارے بھی مسلمانوں کا برا حال ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. بڑے سے بڑا ولی ہو یا عالم ہو یا مولوی ہو جب مر جاتا ہے ایمان سے کہیں اس کا کفن دفن جنازہ قبر کون بناتا ہے؟ اس کو قبر میں کون اتارتا ہے؟ اس وقت وہ ہمارا محتاج ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے تب مشکل کشا بن جاتا ہے. یعنی جب تک اوپر تھا ہمارا محتاج تھا کہ ہم اس کو غسل نہ دیں. رکھے ہوئے ہیں نا حضرت کہ خود بخود جا کے غسل کرائیں گے. ہم کفن نہ پہنائیں تو پیر صاحب خود کفن پہن لیں گے. تو اگر ان کا غلاف بھی اتار لو تو پیر کو پتہ نہیں ہے، لیکن تمہاری مشکلات کو جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرو. بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ عالم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا وامور اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.